99% دعائیں جو ہیں نا وہ پیسوں کی، صحت کی، دنیا کا، اس اینگل سے دنیا کو، اس اینگل سے لائف کو، اس اینگل وہ ادھر سے مانگ رہے ہیں اس سائیکالوجی سے. آپ دنیا کی دعا ذرا نبی علیہ السلام سے کہیں کسی حدیث سے نکال کے دکھائیں ذرا. ڈھونڈنا مجھے بتانا دنیا کی کون سی دعا مانگی نبی علیہ السلام نے. آخرت کی دعائیں کیوں مانگتا تھا ہمارا نبی؟ سوچیں تو صحیح، ایسا کیا تھا کہ ان کو کلیئر ہو گیا تھا؟ صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ کیوں دعا، یا اللہ تجھے کل اور مال عطا کریں، یہ کون سی دعا ہے صحابہ کی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص اور ایک اور صحابی تھے، ان کا نام یاد کریے گا. احد کی لڑائی سے پہلے رات کو دونوں صحابی دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے، صبح مجھے اتنی عزت دے کہ میں کفار میرے سامنے آئے، میں ان کا گلا کاٹوں، سر کاٹوں، ان کے اوپر سے رونتا ہوا گزر جاؤں. دوسرے صحابی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ کل مجھے وہ مقام دے کہ کل کفار میرا گلا کاٹے، میرے کان کاٹے. اور صحابی نے ایک دوسرے کو آپس میں دعائیں کر کے صبح لڑائی میں گئے. تو صاحب بن ابی وقاص دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے میری دعا بھی قبول کی اور میں رونتا ہوا گزر رہا ہوں. اور پھر میں نے اس صحابی کو دیکھا کہ اس کا وہی حال ہوا جو انہوں نے صحابی نے دعا کی ہوئی تھی. اور صاحب بن ابی کہہ سکتے کہ میں وہ دعا مانگ کے ادھر ہی رہ گیا اور وہ والی دعا مانگ کے اللہ کے پاس سرخرو ہو گیا. غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کی سائیکالوجی کو پوسٹ لائف بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہاں پہ نائلزم نہیں دینا چاہ رہا آپ کو. وہ نہ صرف غیر حکیمانہ ہے بلکہ بے وقوفانہ بھی ہے کہ دنیا میں آپ اپنے آپ کو کمزور کر لیں. سائیکالوجی آپ نے پوسٹ ڈیتھ رکھنی ہے اور ٹیکنیک آپ نے اس دنیا کی رکھنی ہے. اور کوئی لائف نہیں ملی ہوئی آپ کو، ٹیکنیک اسی لائف میں چلے گی. اسٹیم فیلڈ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار کہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے آپ کو انٹلیکچوئل فتح دینی بہت ضروری ہے اپنے آپ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ دنیا کے لیے دنیا نہیں ہوتی مگر پھر بھی دنیا ہی ہوتی. آخرت کی دنیا میں جو مومنین چمکتے کیسے ہیں، میں آپ کو اس کی مثال اہل یہود سے دیتا ہوں. اہل یہود کا ایک ٹاپ کا پروفیسر ہے، چھوڑیں اس کا کیا نام ہے، وہ اس وقت کیمبرج کا ہیڈ آف پولیٹیکل سائنس ہے. یس ٹھیک ہے، ہارورڈ کے بعد کیمبرج کا نام آتا ہے. کہتے جب میں لڑکا تھا تو اس وقت کے نا لیبرچر رابائی جو تھا وہ دنیا کی پیک تھا ہمارے لیے. اس وقت کا مودودی سمجھ لیں ان کا، یا پھر اس وقت کا مطلب جس نے کوئی فیم بھی ایسے لیول پہ پکڑا ہو نا جو کہ پوری گلوبل فیم ہو. مسلمانوں میں کوئی عالم گلوبل فیم میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، کوئی پاکستان کے علماء پاکستان میں فیمس ہے تو عرب کے عرب میں فیمس ہیں، تو بس نام نوم پتا ہوتا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا ان کی فلسفہ کیا. مودودی صاحب واز فیمس اکراس دا بورڈ، اس لیے نام لے رہا ہوں ان کا. مودودی صاحب واز نون. تو لیبرچر جو تھا نا یہ یہودی ایسا تھا کہ جو پوری دنیا کے تمام اہل یہود اس کو ٹاپ پیڈسٹل دے چکے تھے. کہتا اس وقت امریکہ کے ٹور پہ تھا. کہتا میں اپنے پیسے تو تھے نہیں، کہتا میں پیسے جوڑ کے لوگوں سے مانگ کے امریکہ کے ٹور پہ گیا کہ میں نے اس سے ملنا ہے. اور سے یہ واقعہ سننا ہے، یہ آپ کے لیے واقعہ حکمت کا واقعہ کیا ہے. تو میں نے جب ملا تو میں نے کہا میں کیمبرج سے کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے ذرا پروٹوکال ملے گی. تو میں نے جا کہا میں کیمبرج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو انہوں نے کہا یہ لو ٹکٹ لو بھائی، کدھر آئے ہو. پرچی لی تو اس پہ 2800 نمبر لکھا تھا. 2800واں نمبر تھا میرا. کہتا میں انگلینڈ سے امریکہ گیا تھا کہ یار یہ کیا ہوا، میری تو کوئی یہ تو اتنی بڑی چیز ہے. کہتا میری دنیا کا بس ایک مقصد تھا، میں اپنے رہبائی سے مل لوں، ایک دفعہ مل لوں، ہاتھ ملا لوں. تو بہرحال وہ پتا چلا 2800 نمبر جو ہے نا 10 منٹ دیتے ہیں، 5 منٹ دیتے ہیں ہر ایک کو. تو 3 دن بعد باری آ جائے گی آپ کی. تو 3 دن کے لیے کہتا میں لاس اینجلس چلا گیا اور لاس اینجلس سے پھر واپس آیا تو مجھے کال آ گئی تھی لاس اینجلس میں کہ آ جاؤ تمہارا نمبر آنے لگا. ملنے کے لیے گیا تو کہتا کہ ہر ایک کو 5 10 منٹ مل رہے تھے. جب میں نے کہا نا میں کیمبرج کا اسٹوڈنٹ ہوں تو ایک دم رہبا نے کہا باقی کے سارے بندوں کو پاز کر دو اور میرے ساتھ 45 منٹ گزارے اس نے. سوچیں ذرا ہم یہاں پہ گھنٹہ ڈیڑھ سے بیٹھے ہوئے، وہ کتنی بڑی چیز سمجھ رہا تھا کہ اس کے 45 منٹ کو وہ ایک صدی سے موازنہ کروا کے میرے ساتھ 45 منٹ گزارے. اتنی بڑی چیز تھا وہ اس کے لیے رہبائی. وہ تھا بھی اتنا ہی بڑا بائی. آپ پڑھے اس کے رہبائی کے لٹریچر کو، اس کے جو ہے نا درس، آپ کو پتہ چلے قوم کے لیے کوئی بندہ خدمت کر رہا ہے تو کیسی کرتا ہے. اہل یہود تھا، مرا اپنی ضلالت پہ مگر سوچتا قوم کا ہی تھا. ہر یہودی قوم کا سوچ رہا ہے، ہم اپنے اپنے گھر کا سوچ رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے ہمارے ان میں. کہتا 45 منٹ تک مجھے وہ کہتا رہا کہ کیا چاہتے ہو، کیا کرنا تم نے، اور مجھے اپنے میرے انٹرویو لیتا رہا. تو میں نے کہا میں نے اسرائیل جا کے قوم کی خدمت کرنی ہے. اور اس نے کہا کہ تو میرے سے زیادہ جانتا ہے قوم کو کیا ضرورت ہے. کہتے نہیں. کہتے تو اسرائیل کبھی نہیں جائے. کہتے اسرائیل نہیں جاؤں گا تو پھر میں تو انگلینڈ میں ہوتا ہوں. کہتا ہے دھیان رکھیں بس تو جس جگہ پہ ہے نا اس جگہ کی ویلیو کو انڈر اسٹیمیٹ کر. ادھر تو نے وہ پیک پکڑنی ہے کہ جو مجھے چاہیے وہ ایسٹ ہے. مجھے کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے آئی ہوئی آواز چاہیے جو یہودیوں کے لیے آ رہی. تو اسرائیل آگے کیا کر، اس طرح سے تیرے سے بہتر ہزار ادھر یہودی ایجنڈا بول رہے ہیں. بس تو دنیا کی پوری باغ دوڑ سنبھالنے کے قابل ہونے والی جگہ پہ، دنیا کے بگر کال ٹریلینز آف ڈالرز تیرے کہنے کے اوپر ادھر سے ادھر موو ہوں گے. میجر آرمیز تیرے کہنے پہ ادھر سے ادھر موو ہوں گی.
موسٹ انفلوئنشل فورن پالیسی میکر ان دا پلانٹ کے نام ہے. دنیا کے سارے ملک اس کو کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں کہ فورن پالیسی کیسے کریں. دور اندیشی دیکھیں حکمت کیا ہوتی ہے. اسرائیل کا کون فائدہ کر رہا ہے اس وقت؟ تل ابیب میں بیٹھا ہوا ہے مولوی ان کا رہبا ہے؟ نو. اس طرح کے پروفیسر کیمبرج میں، ہارورڈ میں اپنی اپنی جگہوں کے اوپر منجنیقیں نصب ہوئی ہوئی ہیں، اور پورا اسرائیل عید منا رہا. کیوں؟ کام کی جگہوں کے اوپر مسلمان اپنے انٹلیکچولیزم کو پیک پہ لے گئے. غور سے سمجھے اس بات کو. اگر یہ بھی بزنس مین، پیسہ، گھر گاڑی یہ وہ کر رہا ہوتا تو تل ابیب تو گیا تھا کام سے. غور سے سمجھے حکمت ان دونوں کے بیچ میں سے راستہ ہے. یہاں پہ بھی پیک پکڑنی ہے آپ نے. کس چیز کے لیے پیک پکڑنی ہے؟ اس چیز کے لیے پیک پکڑنی. اس لیے یہ کبھی نہ سوچنا کہ مسلمان لاغر، اسی کے خلاف تو دعا ہے عمر کی کہ لاغر مومن سے بچائیں گے اللہ مجھے. لاغر نہیں ہونا دنیا میں. دنیا میں انٹلیکچوئل پیک پکڑنی ہے. فائنینشیل پیک خود ہی آپ کے پیچھے آ جائے گی. انٹلیکچوئل کو بھی پیسے ملتے ہیں اور کسی کو نہیں ملتے، ورنہ مزدوری ملتی ہے، مال نہیں ملتا. مال اور مزدوری میں فرق پتا ہے نا، کسی نے بتایا پروفیسر نے. مال اور مزدوری میں زمین آسمان کا، کائنات اور ذرے کا فرق ہے. مزدور کبھی بھی طاقتور نہیں ہوگا. مال پتہ کس کو آتا ہے؟ جس کو لوگ اس کے پرپس پہ بلیو کرتے ہیں، اس کو پھینکتے ہیں اس کے اوپر پیسے. مزدور بننے کی کوشش بنائی ہے نا آج تک. ہمیں مزدور نوکری کروانے کی ٹیکنیک سکھائی جا رہے ہیں. مزدور کو کبھی پیسے نہیں ملیں گے. پیسے صرف پرپس والوں کو دیے جاتے ہیں. اب ملالہ 1,50,000 اس نے فلسطین کو دیے. آگے سامنے یہاں سے گزرنے کی ضرورت کرائے ملالہ میرے سامنے، مگر کام کر گئی نا. ملالہ یوسفزئی کی بات کر رہا ہوں میں کہ جب آپ ایک انفلوئنشل اسپاٹ پہ اپنے انٹلیکچوئل پیک پہ اوپر ہٹ کریں گے تو لوگ اپنے زیور بیچ کے آپ کی طرف پیسے پھینکیں گے. آپ تنخواہوں کے اوپر بیٹھے ہیں، 50,000 5 لاکھ کی تنخواہ. یہ دنیا کا مقصد، کیونکہ یہ چھوٹے لوگوں کی چھوٹی سوچ ہمیں یہ سکھائی گئی ہے. جب میں نے لیکچر دیا سر آپ پیسوں کے خلاف بات کریں، کون بے وقوف مسلمان ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ پیسوں کے خلاف بات کر ہی نہیں سکتا مسلمان؟ پیسے تو اللہ کا کام ہے. میں بتاؤں گا پیسے تم بناؤ گے نہیں بناؤ گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پیسے خود آئیں گے. بڑے لیول کے اوپر پہنچ جاؤ، جس کو بڑا لیول کہتے ہیں، جس کو اللہ بڑا لیول کہتے ہیں. آپ کو پتا نا عمر بن خطاب 3 درہم لے کے فوت ہوئے، مگر عمر بن خطاب نے ہسٹری آف اسلام کے سب سے زیادہ پیسے موو کیے. کہاں؟ زکوٰۃ کا سسٹم پورا انتظام کرایا. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یار امیر المومنین کدھر پیسے دوں، کوئی لینے والا نہیں بچا. اب مصر کے گورنر تھے نا، کوئی ہے ہی نہیں، کس کو زکوٰۃ دوں؟ لوگ ہمیں دے رہے ہیں، خالی لینے والا ہے ہی نہیں کوئی. ہم نے پھر انویسٹمنٹ شروع کر دی. اتنا مال عمر بن خطاب کے ایک سائن کے اوپر موو ہو رہا تھا. اپنے پاس کتنا تھا؟ کوئی بھی نہیں. سمجھنے کی کوشش کریں. عبدالستار ایدھی کتنے پیسے اس کے بینک میں؟ گھر پہ کیا سلوار قمیض لے کے مرا. اس کا بیٹا فلسطین جانے کی باتیں کر رہا ہے. کرنے والے کر رہے ہیں نا. خود کتنے پیسے ہیں؟ کخ بھی نہیں ہے. مگر پیسہ ریوالو کتنا ہو رہا ہے ہم میں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. لوگ مقصد پہ پیسہ ڈالیں گے آپ کے پیچھے. آپ اگر اپنی کھیلیں گے تو لوگ اپنے آپ کو آپ سے بچائیں گے. آپ بھی مجھ سے اپنے آپ کو بچائیں گے کہ میں یہاں پہ میں ابھی یہ فیضان سے کہوں یار اگلے سیشن کے 2 لاکھ روپے دیں. آپ کیا کہیں گے؟ یار تو دین بیچتا ہے. پھر میں آپ کو اگر بتاؤں یار مجھے نہ دینا 2 لاکھ روپے، آپ کو ایک اکاؤنٹ دینا فلسطین میں 2 لاکھ روپے دو سب کو. آپ اچانک اسی پیسوں کی وجہ سے میری حد تک کرنے لگے تھے. اچھا اسی پیسوں کی وجہ سے بھی عزت کرنا شروع کر دیں گے. مقصد اور پیسے کا تعلق کتنا زبردست ہے آپ کو سمجھنے کیوں نہیں؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں ایک دفعہ. پھر 2 لاکھ کیا آپ کہیں گے سر آپ 10 لاکھ مانگے ہم سے، 50 بندہ آ رہا ہے ادھر سے. پیسہ ہی نکالا میں نے آپ کا، آپ نہیں دیے مگر مجھے نہیں دینا چاہ رہے. مقصد کو دینا چاہ رہے ہیں. پیسہ دیں گے، ہر انسان دیتا. اللہ نے اندر تنصیب کی بھی ہمارے. پیسے کے اوپر کنفیوز نہ ہو جانا کبھی. ابھی ہمیں ہر تیسرا بندہ کہہ رہا اپنا چینل مونیٹائز کر دو، چینل مونیٹائز کر دو، کچھ چیزیں خرید لو، کوئی کیمرے خرید لو، کوئی یہ خرید لو. آپ کو میں کیسے بتاؤں کیا کیا بحثیں ہوتی ہیں ہماری. یار ابھی لوگوں کو ہمارے مقصد کا تعین نہیں ہوا. ہم فلسطین کے لیے پیسے کے لیے اپنا اکاؤنٹ نہیں دے سک رہے ہیں. میرے پاس ہیں فلسطین کے اکاؤنٹس، جو فلسطینی جو ہمیں اکاؤنٹ ہے، ہمیں پیسے چاہیے ہوں گے تو ہم کریڈیبل ترین سورسز. مگر ایک دفعہ آپ نے سکھا میری ویڈیو میں نے پیسے مانگے. کیوں؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. ابھی لوگ ابھی سمجھیں گے وہی پروفیشنل ٹرینر بھی تو ہی ہے نا، تو کیا اپنے پہ پیسے مانگ رہے ہیں. اور لوگوں کی کلیئرٹی آئے گی، لوگ خود اللہ کے راستے میں آ جائیں گے. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہو. لوگوں کا کہیں نہیں بدل جاتا. آپ کو آپ کی طرف دیکھیں گے کسی اور نظریے سے. ایک دفعہ آپ پروو کر دیں گے بھائی پیک انٹلیکچولیزم کی پیک، پرپز کی پیک، میرے کام کے اندر مقصد کی پیک نظر آنا شروع ہوگی سب کو.